اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتضل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الى طاعتک والقادة فی سبیلک وترزقنا بها کرامة الدنیا والآخرہ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ عزیزان محترم، فلسطین کی مزاحمتی گروہ اور مزاحمتی تحریک حماس کے نئے سربراہ شہید ہو گئے، اس خبر کی تصدیق ہو چکی ہے۔ مسلسل دشمنان اسلام کی جانب سے انہیں ٹارگٹ کیے جانے کے بارے میں خبریں نشر کی جا رہی تھیں، لیکن ان کی تصدیق نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن اب خود دشمن نے ان کے جو ٹارگٹ کلنگ ہے اس کی ویڈیو جاری کر دی ہے، اور باقاعدہ اس کی تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ نہایتی جوان مردی کے ساتھ، نہایتی بہادری کے ساتھ، نہایتی شجاعت کے ساتھ، نہایتی دلیری کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ مقابلہ کیا۔ اور جو ان کی آخری ویڈیو جاری کی گئی اس میں دکھایا جاتا ہے کہ ان کا ایک بازو کٹ چکا ہے، لیکن وہ اپنے دوسرے بازو سے لکڑی اٹھا کر اس مہاجم پرندے کو، اس ڈرون کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس کو سرنگوں کیا جائے۔ در واقع انہوں نے جو استکباری طاقتیں ہیں انہوں نے اس نقطے کو بیان کیا کہ وہ لیڈر جو اپنی آخری سانس تک لڑتا رہا، یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا ٹائٹل ہے۔ اور اگر اس شخصیت کے حالات زندگی پر کبھی کوئی ایسی جو ہے وہ دستاویزی فلم تیار کی جائے، یا کوئی ان کے حالات زندگی پر ایسی فلم تیار کی جائے جس میں ان کے کردار کو دکھایا جائے کہ کیسے انہوں نے بہادری کے ساتھ لڑا، تو یہ در واقع ایک بے نظیر ان کا کردار منظر عام پر آئے گا کہ ایسا بہادر شجاع لیڈر جو اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے خون کے آخری قطرے تک کھڑا رہا، اپنے بدن کی آخری سانس تک اس نے حق کا ساتھ دیا، اس نے اپنے بنیادی انسانی حق جو اس کی سرزمین ہے، اس کی سرزمین پر جو غاصب نے قبضہ کر رکھا ہے، اس قبضے کو چھڑانے کے لیے وہ اپنے حق کے جو احقاق ہے اس کے لیے آخری سانس تک، آخری خون کے قطرے تک وہ کھڑا رہا۔ اور واقعاً یہ ایک بہت ہی دلیرانہ اقدام تھا۔ بعض لوگ مسلسل ان کے بارے میں پروپیگنڈا کر رہے تھے، کبھی انہیں کہتے تھے کہ یہ جاسوس ہے، کبھی انہیں کہتے تھے کہ ان کے اپنے بیوی بچے محلات میں زندگی بسر کرتے ہیں اور غریب عوام کے بچوں کو یہ مارنے کے لیے اور ان کی زندگیاں تباہ کرنے کے لیے انہوں نے میدان میں ان کو جھونک رکھا ہے، وغیرہ وغیرہ قسم کی جو ہے وہ گفتگو آپ اکثر سوشل میڈیا پر مشاہدہ کرتے ہوں گے۔ یہ سوشل میڈیا کی جنگ ہے، اس میں آپ متنبع رہیں، متوجہ رہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر خبر جو آپ کے سامنے آئے وہ درست ہو، لہٰذا قرآنی قاعدہ یہ ہے کہ ہمیں اس خبر کے بارے میں جو ہے وہ تحقیق کرنی چاہیے۔ لہٰذا دعاگو ہے خداوند متعال اس مجاہد کو بلند مرتبہ عطا فرمائے، ان کی زندگی میں جو تقصیرات ہیں ان سے خداوند متعال درگزر فرمائے اور انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محشور فرمائے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو عراقی مزاحمتی محاذ نے بھی ایلات بندرگاہ پر جو ہے وہ کامیاب جو ہے وہ آپریشن کیا ہے، اور در واقع یہ مزاحمت کی جو ہے وہ ایک نظیر قائم کر رہا ہے یہ خطہ کہ ظلم کا مقابلہ ہونا چاہیے، طاغوت کا مقابلہ ہونا چاہیے، مسلمان کو کسی بھی ناجائز ریاست کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے، مسلمان کو پائیداری کے ساتھ، مقاومت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے۔ ایران سے اگر رجوع کیا جائے تو ایرانی جو جنرل شہید ہوئے تھے زاہیہ میں، نیل فروشان، ان کی تشییع کربلا معلیٰ میں، نجف اشرف میں، پھر طہران میں، مشہد الرضا میں اور پھر اصفہان میں، آپ نے اگر نیوز کو مشاہدہ کیا ہو تو بے نظیر قسم کی تشییع اس مجاہد کی انہوں نے ایرانیوں نے کی ہے۔ اور در واقع انہوں نے پھر ایک دفعہ ثابت کر دیا کہ یہ اپنے انقلاب کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی اقدار کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اپنے جو قومی ایشوز ہیں، جو اسلامی ایشو ہیں در واقع ان پر یہ اپنے حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے جو فوجی افسران ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو عالمی طور پر مزاحمت کا ایک محاذ کھڑا ہو چکا ہے یہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ایک بہت مثبت پیغام ہے ایرانی قوم کا کہ ایسے اجتماعات میں وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ ایران کے جو اقوام متحدہ میں مندوب ہے انہوں نے جو ہے وہ اقوام متحدہ میں یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس جابر حکومت کو لگام ڈالنے کی کوشش کرے، جسے رہبر معظم نے امریکہ کا
ایک باولا کتا قرار دیا، ایک جو ہے وہ وحشی کتا قرار دیا کہ جس کا کام فقط جو ہے وہ انسانیت کا قتل کرنا ہے، اور در واقع یہ ایک جو ہے وہ ہٹلر سے اس کو آج کل جو ہے وہ تشبیہ دی جا رہی ہے، اور جب تک اس کو لگام نہیں دی جائے گی پوری دنیا میں جو امن اور آشتی کا ایک ماحول جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے وہ اس جرثومہ فساد کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو ایرانی وزیر خارجہ جناب سید عباس عراقچی نے بھی یہ کہا ہے کہ علاقائی ممالک کشیدگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس میں کمی لانا چاہتے ہیں، جبکہ مغربی ممالک کشیدگی میں بڑھاوا دینے کی مسلسل جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا اس دوہرے معیار پر جو ہے وہ نظر ثانی ہونی چاہیے، اور اقوام متحدہ جو ایک ادارہ بنا ہوا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایسے مواقع پر ایکشن لے، لیکن وہ بھی ایک نام نہاد ادارہ ہی بن کر رہ چکا ہے۔ گزشتہ دنوں آپ دیکھ رہے تھے کہ مسلسل یہ خبریں دی جا رہی تھی کہ ایرانی بہت بڑے جنرل جو سپاہ قدس کے جنرل ہیں قاآنی، وہ ان کے بارے میں بارہا یہ خبر دی جا رہی تھی کہ وہ لبنان میں ان کو شہید کر دیا گیا ہے، پھر یہ افواہیں پھیلائی گئیں کہ ان کو جو ہے وہ در واقع جاسوس ہیں، پھر ان کے بارے میں خبر پھیلائی گئی کہ وہ در واقع ایرانی اداروں کی گرفت میں ہیں چونکہ جاسوس تھے، اور پھر تفتیش کے دوران ان کی ہلاکت ہو گئی ہے۔ ایسی خبریں نشر کی جا رہی تھیں اور لوگ رجوع کرتے تھے، ہم بارہا کہتے تھے کہ جب تک مستند ذرائع سے آپ کو خبریں نہیں ملتی ہیں آپ ان خبروں کی طرف کان نہ دھریں، یہ افواہیں ہیں۔ آج کل افواہ کا بازار جو ہے وہ گرم کیا جاتا ہے تاکہ اپنے جو مذموم مقاصد ہیں ان تک پہنچا جا سکے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی نیل فروشان کی میت عراق سے ایران لائی جاتی ہے تو ایئرپورٹ پر یہی جرنل ان کے استقبال کے لیے جاتے ہیں، اور تمام میڈیا جو ہے وہ اس کی کوریج کرتا ہے، خبریں پہنچ جاتی ہیں کہ بھی یہ جرنل جس کے بارے میں ہم ایسی خبریں دے رہے تھے یہ تو زندہ ہے، پھر بعد میں کہا یہ وہ نہیں ہے، یہ اس کا کاپی ہے، یہ اس کا بدل ہے۔ پھر اب تازہ ہی انہوں نے کل ایک نہایت ہی شاندار قسم کی عالی شان قسم کی تقریر کی ہے، اور پھر انہوں نے اپنے تمام جو اہداف ہیں، جو انقلابی اہداف ہیں، جو اسلامی اہداف ہیں، جو اسلامی اغراض و مقاصد کے مطابق اصول بنائے ہوئے ہیں، ان مسلمہ اصولوں کو انہوں نے اپنے جوشیلے خطاب میں بیان کیا۔ یقیناً اگر آپ نے میڈیا پر نہیں دیکھا ہوگا تو اسے آپ سرچ کر لیں، بہت ہی بہترین انداز میں انہوں نے رہبر معظم انقلاب اسلامی کی پشت پناہی اور حمایت کا اعلان کیا ہے، اور تمام قسم کی جو جد و جہد ہے اس میں سر فہرست رہنے اور محاذ کے جو خط مقدم ہے، جو فرنٹ لائن ہے اس پر رہنے کا عزم کا انہوں نے اعادہ کیا ہے۔ بہت بہترین تقریر تھی، اگر آپ اس کو مشاہدہ کریں تو وہ بھی جو ہے وہ انسان کے جو معلومات ہے اس میں اضافہ کرنے کے لیے ایک بہترین خطاب ہے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال اسلام کو سربلندی عطا فرمائے اور دشمنان اسلام کو ذلیل و خوار و نیست و نابود فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج قائم آل محمد۔